السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اپنی طرف سے اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے تکمیل قرآن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص حافظ محمد حارث اور حافظ عبد الوہاب کو دل کی گہرائیوں سے تکمیل قرآن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان دو حافظ قرآن نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 27 دنوں کے اندر تکمیل قرآن کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان دونوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو ملا ہے کہ قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کا اضافہ کرتا ہوں، پچھلی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اکٹھی نازل ہوئیں۔ موسیٰ کوہ طور پر آئیے تورات عطا کروں گا، داؤد اپنے معبد خانے میں آئیے زبور عطا کروں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں آئیے انجیل عطا کروں گا کتاب کی شکل میں۔ لیکن قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی آیت آئی، کبھی رکوع آیا، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی پارے کا کچھ حصہ آیا، وہ ساری کتاب کی شکل میں آئی اور آ کر بکھر گئی۔ لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا اور آ کر ایسا جڑا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الف لام میم۔ ایک تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ الف لام میم دیکھنے میں تو 3 حرف ہیں، لیکن یہ 3 حرف نہیں، 3 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھائیں۔ قسمیں کون سی؟ فرمایا الف مجھے اپنی الفیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ سے پوچھا یا اللہ یہاں قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے ان قسموں کے بعد قرآن کی عظمت و صداقت کو بیان کرنا تھا، لیکن 14ویں صدی کا کافر اٹھے گا اور کہے گا کہ یہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ قرآن حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس کے دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا الف مجھے اپنی الفیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ جیسے میں سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے جبریل سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے محمد سچا ویسے یہ کتاب سچی، جیسے ہم میں شک نہیں ویسے اس کتاب میں شک نہیں۔ جو ہم میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اس کتاب میں شک کرے وہ بھی ہمارا نہیں۔ الف لام میم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے
قرآن کی عظمت و صداقت کو بیان کیا اور دو جملے بیان کر کر سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ پہلا جملہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بے عیب، یہ کتاب شک و شبہ سے پاک، تردد اور رائبہ اور گریہ اور مریہ سے پاک۔ دوسرا جملہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کا پیکر ہے، سمندر ہے۔ آئیں پھر علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کے دربار پر دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے قرآن کے تعارف میں ذالک الکتاب کیوں کہا، جبکہ آپ نے پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی اس کتاب کا ذکر کیا اکثر جگہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، الرحمن علم القرآن بل هو قرآن مجید، لو انزلنا هذا القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہر جگہ لفظ قرآن قرآن قرآن، لیکن یہاں آپ نے ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکتاب کہا۔ اللہ کیا وجہ؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے جواب شکوہ ملتا ہے، اگر میں ذالک القرآن کہتا تو 14ویں صدی کا کافر کہہ سکتا تھا اللہ نے قرآن کو سچا کہا ہے۔ قرآن کو تو ہم بھی سچا کہتے ہیں، لیکن یہ قرآن نہیں، یہ تو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے ذالک القرآن نہیں کہا، کہیں وہ تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ میں نے ذالک الکتاب کہا کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، یہ کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ذالک الکتاب، آپ میں سے جس نے عربی گرامر پڑھی ہے وہ جانتے ہیں ذالکہ اس میں اشارہ ہے۔ یہ کتاب جو تیرے ہاتھوں میں ہے، یہ کتاب جو تیری مسجد میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسے میں ہے، تجھے کوئی کہیں دجال دھوکہ نہ دے دے کہ یہ قرآن نہیں، قرآن تو وہ نازل ہوا گھروں میں چھپا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ہے قرآن۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے۔ یہ دو جملے بیان کر کر اللہ رب العزت نے آگے موضوع کو تبدیل کر دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آگے موضوع تبدیل کر دیا، کیا مطلب؟ پورے قرآن کا تعارف دو جملوں میں بیان کر کر آگے پھر متقین کا تعارف، کافرین کا تعارف، منافقین کا تعارف، آگے جنت اور جہنم کا تعارف، اس سے آگے عبادات، معاملات، ثقافت، حقوق، تجارت، سارا کچھ بیان کر دیا۔ لیکن اللہ سے پھر سوال کر دیا، یا اللہ آپ نے تو اس قرآن کے تعارف میں دو جملے بیان کیے اور بیان کر کر بات کو ختم کر دیا، لیکن ہمارا دل ابھی بھرا نہیں، ہمارا دل اس قرآن کا تعارف اور چاہتا ہے۔ اے اللہ اس کتاب کا نام تو بتا، اس کتاب کا شان تو بتا، اس کتاب کا مقام تو بتا، اس کتاب کا احترام تو بتا، اس کتاب کا پیغام تو بتا، اس کتاب کا کام تو بتا، اس کتاب کو بیچنے والے کا نام تو بتا، اس کتاب کو لانے والے کا نام تو بتا، اس کتاب کو لینے والے کا نام تو بتا، اس کتاب کی حفاظت کا انتظام تو بتا، یہ جس مہینے میں آئی وہ ماہ سیام تو بتا، یہ جس رات میں اتری اس رات کا شان تو بتا، جو اس کو پڑھے اس پر انعام تو بتا، جو اس پر عمل کرے اس کا انجام تو بتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نبی کی امت کے لوگوں، اس قرآن کا مزید تعارف چاہتے ہو تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اٹھو، وضو کرو، قرآن کو پکڑو، اس کو پڑھو، اس کو چومو، اس میں جھومو، اس سے باتیں کرو۔ تم کوئی سوال تو کر کے دیکھو، عالم ارواح سے لے کر عالم جنت تک تمہارے ہر سوال کا جواب میری کتاب دے گی۔
آئے میں پھر آپ کو قرآن کے سمندر کی لہروں میں دوڑا کر اسی قرآن سے سوال کر کر اس کے جوابات آپ کے دل و دماغ پر پیوست کرنا چاہتا ہوں۔ آئے اس قرآن کے دروازے کو پر دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے قرآن تو اپنا نام تو بتا، تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا نام پوچھتے ہو؟ یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ اے کتاب تو اپنا نام تو بتا، تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے کتاب تو اپنا مقام تو بتا، تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا مقام پوچھتے ہو؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں نقش رہتی ہوں۔ اے کتاب تیرا تو اپنا شان تو بتا، تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا شان پوچھتے ہو؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، میرا شان، میرا روب، میرا دبدبہ، میرا جہل و جلال یہ ہے کہ رب مجھے اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تیرا دنیا کے لیے پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا پیغام پوچھتے ہو؟ ھدی للمتقین، میرا پیغام یہ ہے کہ میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں۔ اے کتاب تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میری حفاظت کا انتظام یہ ہے کہ جس رب نے مجھے اتارا ہے صبح قیامت تک میری حفاظت بھی وہ خود کرے گا۔ اے کتاب تیرا انسانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا پیغام پوچھتے ہو؟ جاؤ کائنات کو بتا دو، انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں ہی وہ کتاب ہدا ہوں، میں ہی وہ کتاب شفا ہوں، جو مجھے اپنے سینے سے لگائے گا میں اس کو دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر عہدے ثریا کی بلندیوں پہ چڑھا دیتی ہوں۔ اے کتاب تجھے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تجھے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل بروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر اترا ہے۔ اے کتاب تجھے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تو جس مہینے میں آئی اس مہینے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تو جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے؟ تو وہ بھی خود جواب دیتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں شب قدر کی اس رات میں اتری ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تجھے اگر پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ اس پر انعام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، میرے پڑھنے پر ثواب پوچھتے ہو؟ میرا صرف پڑھنے پر ثواب ہی نہیں، مجھے پکڑو تب بھی ثواب ہے، مجھے دیکھو تب بھی ثواب ہے، مجھے پڑھو تب بھی ثواب ہے، مجھے پڑھاؤ تب بھی ثواب ہے، مجھے سنو تب بھی ثواب ہے، مجھے سناؤ تب بھی ثواب ہے، میرے پڑھنے والی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ تب بھی ثواب ہے۔ میرے پڑھے ہوئے بچے کے سر پر ادب سے ہاتھ پھیرو ثواب، میرے پڑھے ہوئے عالم سے ادب سے ہاتھ ملاؤ ثواب، میں تو سر کپا ثواب ہی ثواب ہوں، میں صرف کتاب ثواب نہیں کتاب انقلاب ہوں، جس نے بھی مجھے سینے سے لگایا میں نے اس کو دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر عہدے ثریا کی بلندیوں پہ چڑھایا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات کا نظام اور تھا، جب یہ کتاب اتری
تو کائنات کا نظام ہی بدل گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں اندھیرا تھا، جب یہ کتاب اتری اندھیرے اجالے بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلمت تھی، جب یہ کتاب اتری ظلمت نور بن گئی۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں کفر تھا، جب یہ کتاب اتری تو توحید کے ڈنکے بج گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی قحافہ تھا، جب یہ کتاب اتری ابو بکر نے سینے سے لگائی تو وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن ابن خطاب تھا، جب یہ کتاب اتری عمر نے سینے سے لگائی تو وہی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا، جب یہ کتاب اتری عثمان نے سینے سے لگائی تو وہی عثمان ذی النورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن ابن ابی طالب تھا، جب یہ کتاب اتری علی نے سینے سے لگائی تو وہی علی اسد اللہ الغالب بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن ابن ابی سفیان تھا، جب یہ کتاب اتری معاویہ نے سینے سے لگائی تو وہی معاویہ کاتب قرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن حبشے کا عام غلام تھا، جب یہ کتاب اتری بلال نے سینے سے لگائی تو اللہ نے مقام اتنا بڑا دے دیا کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے کتاب سے پوچھا اے کتاب تجھے اگر پڑھے تو اس پر ثواب کتنا ہے، اس پر ثواب کتنا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اگر مجھے بن اٹھائے بن دیکھے بغیر وضو کے پڑھو۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے، چھونا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو 2-4 صورتیں یاد ہیں، آپ ملازمت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، پلین میں ہیں، کرین میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں اور آپ وہ زبانی کی ہوئی صورتیں تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اگر تم مجھے بن اٹھائے بن دیکھے بغیر وضو کے پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں، 10 درجے بلند کرواتی ہوں، 10 خطائیں معاف کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے وضو کر کے ہاتھوں میں پکڑ کے دیکھ کے پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں، 25 خطا معاف کرواتی ہوں، 25 درجے بلند کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے نفل نماز میں پڑھو تو میں ایک ہاتھ کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں، 50 درجے بلند کرواتی ہوں، 50 خطائیں معاف کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے فرض نماز میں پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 درجے بلند کرواتی ہوں، 100 خطائیں معاف کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 درجے بلند کرواتی ہوں، 7000 خطائیں معاف کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے اللہ کے گھر بیت اللہ میں بیٹھ کر پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 1,00,000 درجے بلند کرواتی ہوں، 1,00,000 خطائیں معاف کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں بیت اللہ میں بیٹھ کر پڑھو تو میں ایک حرف کے بدلے میں 70,00,000 نیکیاں دلواتی ہوں، 70,00,000 درجے بلند کرواتی ہوں، 70,00,000 خطائیں معاف کرواتی ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھ کر پڑھو تو ناظرہ خان کہلواتی ہوں۔ اگر تم مجھے یاد کر لو تو ماں باپ سمیت جنت کے تاج پہناتی ہوں۔ اگر تم مجھے اچھی آواز میں پڑھو تو قاری قرآن کے لقب دلواتی ہوں۔ اگر میرا معنی سمجھ لو تو عالم دین کی دستار بندھواتی ہوں۔ اگر میری گہرائی پر اترو تو محدث قرآن کے لقب دلواتی ہوں۔ اگر مجھ پر عمل کر لو تو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت کا مالک بناتی ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ کتاب ہے جو ان بچوں نے اپنے سینے پہ محفوظ کی ہوئی ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 27 دنوں کے اندر مجھے اور آپ کو سنائی ہے۔ اور یہ اعزاز، یہ کرامت آپ اپنی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں۔
جب آپ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے تو آج کی اس مبارک مجلس میں سارے عزم کریں کہ عید کے بعد جیسے ہی اسکول کھلیں گے، جیسے ہی مدارس کھلیں گے، ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے۔ سارے عزم کریں، ہماری اس گلسیف کالونی میں کوئی گھر ایسا خالی نہ ہو جس گھر میں حافظ قرآن نہ ہو۔ سارے عزم کرتے ہیں، اور جب حافظ قرآن نہیں بنایا جاتا تب تک ان کو ناظرہ تعلیم ضرور دلوائے۔ آپ کی اس جامعہ مسجد میں اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، بچے اور بچیوں کے لیے ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے۔ بچوں کے لیے الگ اہتمام ہے، بچیوں کے لیے الگ اہتمام ہے۔ اس وقت الحمدللہ 60 کے قریب بچے اور بچیاں ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس مسجد میں بھیجیں تاکہ وہ قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے